الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد مجھ ناچیز کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 معجزات ہیں۔ پہلا معجزہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ دوسرا معجزہ ختم نبوت ہے، اور تیسرا معجزہ صحابہ کا وجود ہے، اور چوتھا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا ہے۔ تو چونکہ آج رجب کا مہینہ ہے اور کل ہفتے کی رات کو شب معراج ہوگی، تو آج آپ حضرات کے سامنے شب معراج کے بارے میں کچھ معروضات عرض کرنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے اتنا ستایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہو گئے۔ تو آپ ایک گھر میں آرام فرما رہے تھے
اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جاؤ اسی وقت ان کو لے کر عرش معلیٰ پر لے آئیں۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، نبی علیہ السلام کو جگایا اور وہاں سے براق پر بٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ کی طرف لایا گیا۔ اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ کیا۔ اللہ کی شان مسجد اقصیٰ میں جو خدمت گزار تھا وہ دروازہ بند کرنے کے لیے جب گیا تو اس سے پہلے کو پتھر وہ سرک کے آگے ہو گیا اور دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، باوجود کوشش کرنے کے وہ دروازہ بند نہ ہوا، تو اس نے کہا چلو میں صبح کو آ کے دروازے کو ٹھیک کرواؤں گا۔ اسی رات اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کو لا کر مسجد اقصیٰ میں استقبال کے لیے کھڑا کر دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے، جبرائیل علیہ السلام نے اذان کہی، ایک خطیب نے یہاں پہ ایک جملہ کہا، اس کو دوہرا دوں۔ جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تو انہوں نے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو سوچ میں پڑ گئے کہ آج تو تمام انبیاء اکرام یہاں موجود ہیں، تو میں کس کا نام لوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہو۔ کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب اذان دینے کے بعد نماز کا وقت آیا تو سب انبیاء سوچ و بچار میں تھے کہ امامت کون کرائے گا۔
سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور مصلی پہ کھڑا فرما دیا کہ نماز کی امامت آپ نے کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو اس رات میں امامت کروائی، اور اس کے بعد آپ کا لقب بن گیا امام الانبیاء۔ سفر معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں جن کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر فرمایا۔ جنت کی سواری تھی جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے تشریف لے گئے تھے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر عرش معلیٰ تک کا سفر تھا۔ وہ اللہ رب العزت نے ایک ہی رات میں کروایا۔ کوئی عام آدمی چاند پہ پہنچ جائے اور وہاں سے واپس آ جائے تو اس کا فخر نہیں ختم ہوتا کہ میں چاند پر گیا ہوں، چاند سے واپس آیا ہوں۔ اور ہمیں تو لوگ طعنہ دیتے ہیں کہ تم مولوی ابھی تک زمین پہ بیٹھے ہو، زمین کی باتیں کرتے ہو، لوگ چاند پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تم چاند کی بات کرتے ہو، ہم تو جو عرش معلیٰ پر پہنچا ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ تم تو صرف چاند تک جو پہنچا ہے اس کی بات کر رہے ہو، وہ بھی جھوٹ۔ اور وہ بھی جنت میں جائے گا یا نہیں؟ کیونکہ مسلمان ہی نہیں ہے تو جنت میں کیسے جائے گا؟ اور جو عرش معلیٰ تک گیا وہ جنت دیکھ کے آیا، اور اس نے بتایا کہ میں جنت میں گھوم کے آیا ہوں۔ ہم تو اس کی بات کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سارا نظام منجمد کر دیا۔ وقت اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ تک جا رہے ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنے قانون بھی بتائے۔ لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم ایک کہانی سمجھ کے پڑھ دیتے ہیں یا سن لیتے ہیں۔ جب آسمان کے پہلے دروازے پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، دستک دی، تو انہوں نے پوچھا کون ہے؟ جو فرشتہ کھڑا تھا دروازے پر تو کہا میں جبرائیل ہوں۔ اب اسے کیا پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتوں کا سردار ہے؟ پتہ تھا۔ ساتھ پھر پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا محمد رسول اللہ ہے۔ اب دیکھو قانون کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اجازت لے کے لائے ہو یا بغیر اجازت کے لے آئے ہو؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اجازت سے لے کے آیا ہوں۔ تب جا کے دروازہ کھلا،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، ساتوں آسمانوں سے اوپر لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، نورانی چہرے والے کو، ایک درخت کے پاس وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مجھے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام نے کہ ان سے ملو، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ کیا شان تھی ان کی، جن کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ خلیل ہے، میرا دوست ہے۔ اللہ جس کو دوست کہہ دے تو اس کے لیے اور کیا چاہیے۔ اور واقعی میں وہ خلیل تھے۔ جنگل میں ایک دفعہ جا رہے تھے، اللہ نے امتحان کے لیے فرشتہ بھیج دیا کہ جاؤ اس سے امتحان لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ میرے نام پہ کتنا مر مٹنے والا ہے۔ فرشتہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے کہتا ہے اللہ، اتنی خوبصورت آواز۔ ابراہیم علیہ السلام اس بندے کے پیچھے چل پڑے، ڈھونڈ لیا، کہا ایک دفعہ پھر کہو اللہ۔ انہوں نے کہا ایسے تو نہیں کہوں گا، تمہیں کچھ دینا پڑے گا۔ فرمایا کہ آدھی بکریاں آپ کو دیتا ہوں، آپ اللہ کا نام لیں۔ اس فرشتے نے دوبارہ اللہ کا نام لیا، کہا ایک مرتبہ اور کہو۔ کہا ایسے تو نہیں کہتا، اس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ کہا یہ جو آدھی بکریاں رہ گئی یہ بھی آپ کو دیتا ہوں۔ اس فرشتے نے دوبارہ اللہ کا نام لیا، اس کی مٹھاس ہی کچھ الگ تھی۔ کہا ایک مرتبہ اور کہہ دو۔ تو فرشتے نے کہا اب تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اب کیا کرو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ بکریاں چرانے کے لیے آپ کو چرواہے کی ضرورت ہوگی، غلام کی ضرورت ہوگی، میں آپ کا غلام بن جاتا ہوں، آپ ایک دفعہ اللہ کا نام لو۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ مجھے یہ کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ نے آپ کو آج سے اپنا خلیل بنا دیا ہے، آج سے آپ اللہ کے دوست ہیں اور آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اتنی عظیم ہستی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب آگے جانے لگے تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر یہاں سے میں ایک بالش بھی آگے ہوتا ہوں تو میرے پر جل جاتے ہیں۔ ایک سفر کا ساتھی جبرائیل ہے، وہ بھی فرشتوں کا سردار ہے، اور ایک سفر میں ساتھی صدیق اکبر ہے جو تمام مسلمانوں کا امام ہے، صحابہ کا بھی امام ہے۔ دونوں میں فرق دیکھیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کہا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے، تو صدیق نے کہا یا رسول اللہ
اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں چاہے جل بھی جاتا لیکن پیچھے نہ ہٹ جاتا، میں پیچھے نہ ہٹتا، میں آپ کے ساتھ آخر تک جاتا۔ دونوں میں فرق دیکھیں۔ اور ہوا سفر معراج میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں خود اندر گئے، غار کی صفائی کی، اپنا کرتا مبارک اتارا، اس کو بالکل لیر بنا دیا، قطرے قطرے بنا کر سوراخوں میں بند کر دیا، اور جب ایک آدھ سوراخ باقی رہ گیا تو وہاں پر اپنی ایڑی مبارک کو لگا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اندر آ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے جاتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے سو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ صدیق آج دیدار کے مزے لے لے۔ اللہ نے دونوں جہاں کے سردار کو تیری گود میں لا کے رکھ دیا۔ ادھر سے سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا، زہریلا سانپ، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایڑی کو الگ نہیں کیا، سوراخ سے نہیں ہٹایا۔ زہر نے جب اندر جا کے اثر کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آنسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آ کر گرتے ہیں۔ تو فرمایا کیا ہوا صدیق؟ ابو بکر کیا ہوا؟ تو صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ زہریلی چیز ڈس رہی ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ تو نے بتایا کیوں نہیں؟ تو کہا میں کیسے بتاتا، آپ آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اتار کر ان کی ایڑی مبارک پہ لگایا اور زہر کا اثر بالکل ختم ہو گیا۔ یہاں چلتے چلتے ایک بات کرتا جاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک پر اپنا لعاب لگایا، اور خیبر میں ایک موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں زخم آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھ پہ لگایا، تو پتہ چلا کہ صدیق کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ اتنی بلند ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پہنچتے پہنچتے سر تک پہنچ گئے، لیکن ان کے مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اکیلے اوپر تشریف لے گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیغمبر میرے لیے کیا لائے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے سامنے عاجزی لے کر آیا ہوں، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، ساری کائنات مل کر بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے سامنے عاجزی لے کر آیا ہوں، اور جو عاجز ہو گیا
اللہ نے اس کو عرش معلی تک پہنچا دیا، اور جو اکڑ گیا اللہ نے اس کی گردن غلام سے کٹوائی۔ جس کو تو حقیر سمجھ رہا ہے اسی سے تیری گردن کٹوائی جائے گی، اور جو عاجز ہو گیا اللہ نے اس کو صحابہ کا امام بنا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کلمات فرمائے۔ اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے بھی آگے سے 3 کلمات فرمائے کہ اے میرے نبی تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر رحمت ہو اور برکت ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی مسلمانوں کو یاد رکھا۔ آج کا مسلمان نام تو لیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہوں، اپنا تن من در قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، سب مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو پھر کام وہ انگریزوں والے کرتا ہے، ہندوؤں والے کرتا ہے، اور جب فوتگی کا وقت آتا ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے ہیں، پھر وہ کام بھی ہندوؤں والا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، قیامت تک کے مسلمانوں کو شامل کر دیا۔ اللہ رب العزت نے انعام دیا کہ آپ نے 50 نمازیں پڑھنی ہیں۔ یہ 5 پڑھنا بڑی مشکل ہے۔ 9 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور واپس گئے، آخر میں 5 نمازیں بچ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، یہ 5 کدھر پڑھیں گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ 5 نمازی میری امت نہیں پڑھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خبر تھی کہ آج کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے گا، متقی پرہیزگار بھی کہے گا، لیکن اذان کے وقت مسجد میں نہیں آئے گا، مسجد کے پاس سے گزر جائے گا، مسجد میں نہیں گھسے گا۔ انہیں کیا خبر تھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نمازیں 5 تیری امت ادا کرے گی اور ان کو 50 کا ثواب ملے گا۔ 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا، اور اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے انشاءاللہ العزیز یہ آئندہ جمعے پہ بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔